صبح کے 7 بجے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ باہر گلی میں دودھ والے کی سائیکل کی گھنٹی بج رہی تھی اور محلے کی عورتیں دروازے کے پاس جھاڑو لگا رہی تھیں۔ میرا کمرہ ابھی تک بکھرا ہوا تھا۔ بستر پر کتابیں اور سلائی کا سامان ایک ساتھ رکھا تھا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ لی اور سوچا ذرا دیر اور سو لوں، مگر اماں کی آواز کچن سے آ گئی۔ بیٹی اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار کرنا ہے، تمہارے ابو نے دکان پر جانا ہے۔ میں نے آہستہ سے لحاف ہٹایا اور سوچا کاش آج ایک دن مل جائے جس میں بس سکون سے لیٹ سکوں، مگر زندگی میں یہ سہولت کبھی نہیں ملی۔ میں جلدی سے واش بیسن پر گئی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر ڈالے اور بالوں کو کھونٹی پر لگے کنگھے سے سیدھا کیا۔ کچن میں پہنچی تو اماں پہلے ہی آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی۔ میں نے چائے کا پانی رکھا اور کہا، امی آج میرا یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہے، دعا کریں اچھا ہو جائے۔ تو اماں نے کہا بس محنت کرنا، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ ابو صحن میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے اور بار بار کھانسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اخبار اور چھوٹے موٹے اخراجات ہی ان کی روزمرہ بن گئے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بولے، بیٹا اب یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، سوچو آگے کیا کرنا ہے۔ میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا موقع دے جس سے ان کا سہارا بن سکوں۔ میں نے ان سے کہا، ابو فکر نہ کریں، میں سلائی کا کام بڑھا لوں گی اور ساتھ نوکری کی کوشش بھی کروں گی۔ ناشتے کے بعد اماں نے مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ میں نے دوپٹہ استری کر کے پہنا اور بیگ سنبھال کر گلی میں نکل گئی۔ بس اسٹاپ پر میری سہیلی پہلے ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا، وہی گھر، یونیورسٹی اور سلائی مشین، زندگی بس یہی ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی کلاس میں استاد نے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی۔ سب دوست اپنے اپنے منصوبے بتا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ میرا خواب بس یہ ہے کہ گھر چل سکے۔ شام کو جب واپس آئی تو اماں نے کہا، بیٹا آج محلے کی خالہ نے پھر کہا ہے کہ تمہاری شادی کا سوچوں، آخر کب تک ٹالتی رہو گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ سوچا ابھی تو میں نے پڑھائی بھی مکمل نہیں کی ہے، میری عمر 24 سال ہو گئی ہے، سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کب شادی ہوگی۔ اس دوران میں نے سلائی مشین پر بیٹھ کر کپڑوں کا نیا آرڈر شروع کر دیا۔ سوئی دھاگے کے ساتھ زندگی بھی جیسے سلائی ہو رہی تھی۔ میں خود سے کہتی جا رہی تھی بس یہ دن کٹ جائیں پھر کچھ بہتر ہوگا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ دن بھر کا شور تھم گیا تھا۔ باہر گلی میں بس آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بستر سمیٹا، کتابیں ایک طرف رکھیں اور سلائی کا سامان الماری میں رکھا۔ جب میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھا کر کھولا۔ الفاظ ایسے تھے کہ میرا دل لرز گیا۔ تمہارے دن کی محنت اور رات کی تھکن مجھے نظر آتی ہے، تمہاری سادگی نے دل جیت لیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ خط میرے کمرے میں آیا کیسے؟ گھر میں تو کوئی نہیں آیا، نہ کھڑکی کھلی تھی نہ دروازہ۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں اور ابو سو چکے تھے۔ میں نے کاغذ سینے سے لگا کر سوچا، یہ کیا ہے؟ کوئی مذاق یا کوئی راز؟ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی اور دل ہی دل میں خود سے کہتی رہی، اب لگتا ہے زندگی کے روزمرہ معمولات میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے۔ اگلے دن میرا دل عجیب طرح سے بے چین تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز کھائے جا رہی ہو۔ اماں نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں، مگر وہ مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکیں، بس بار بار کہتی رہیں، بیٹی چائے پی لو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ مگر میرے اندر وہ بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک نوالا بھی حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ بس اسٹاپ پر پہنچی تو ردا بھی آ گئی، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی، جیسے دنیا کے ہر بوجھ سے آزاد ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، ردا مجھے تجھ سے ایک عجیب سی بات کرنی ہے۔ کل رات میرے تکیے کے نیچے ایک خط ملا ہے، بڑا انوکھا خط، محبت بھرے الفاظ سے بھرا ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو پڑھ کر لکھا ہو۔ ردا نے میری بات سنتے ہی ہنسی میں اڑا دی اور بولی، اچھا خط ملا ہے، اب بس تیرا وہم ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، میرے بیگ میں ہے، یونیورسٹی پہنچ کر تجھے دکھاؤں گی، پھر بتانا یہ وہم ہے یا حقیقت۔ وہ میری طرف دیکھ کر پھر مسکرائی اور بولی، تو بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتی ہے۔ راستے میں ہم دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میں نے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے اسے ایک اور بات بھی بتا دی۔ میں نے کہا، کل میں محلے کی خالہ نسیم کے ساتھ گئی تھی اس بابا کے پاس، وہ جو تبلیغ کے سلسلے میں ہماری محلے کی مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس جا رہے تھے وظیفے لینے کے لیے،
کوئی بیماری کے لیے، کوئی رزق کے لیے۔ میں نے بھی سوچا کیوں نہ اپنے گھر کی تنگی کے لیے کوئی وظیفہ لے لوں۔ جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک خاص عمل پڑھ، اس میں سورۃ الجن کا ذکر بھی تھا۔ میں نے وہ وظیفہ کیا ہے اور بس ایک دن گزرا تھا کہ رات کو وہ خط ملا۔ دل عجیب سا ڈر گیا ہے، کہیں یہ اس عمل کا اثر تو نہیں؟ ردا نے فوراً کہا، اوئے کہیں کوئی جن تو حاضر نہیں ہو گیا؟ اس کے لہجے میں ہنسی تھی جیسے مذاق کر رہی ہو، لیکن میرے دل کو چبھا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، حقیقت میں کہاں آتے ہیں جن؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے۔ بزرگ ہمیں ڈراتے تھے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا، مگر میرا اپنا دل میری بات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی سرگوشی کر رہا ہو کہ کچھ تو ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا، کچھ ہے جو تیرے ارد گرد ہے۔ ردا نے کہا، تم زیادہ سلائی کرتی رہتی ہو، زیادہ دیر جاگتی ہو، تھک جاتی ہو تو دماغ وہم پیدا کرتا ہے۔ رات کو کوئی خواب سا دیکھا ہوگا، اسی کو حقیقت مان بیٹھی ہو۔ میں نے کہا، ردا تو میری ہنسی اڑاتی ہے، مگر میں نے وہ خط ہاتھ سے پڑھا ہے، محسوس کیا ہے، وہ میرے بیگ میں ہے۔ بس یونیورسٹی پہنچنے دو، میں تجھے دکھاتی ہوں۔ ردا نے شانے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے دکھا دینا، دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ ہم دونوں بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچ گئے۔ صبح کے لیکچر شروع ہو گئے۔ استاد پروجیکٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر میرا دل اور دماغ اس خط میں اٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز مجھے اندر سے مجبور کر رہی ہو کہ بس بیگ کھولو اور خط نکال کر پڑھ لو۔ لیکچر ختم ہوتے ہی میں نے جلدی سے بیگ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کتابوں کے درمیان ہاتھ گھمایا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بیگ خالی تھا، خط غائب تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہر چیز باہر نکالی، نوٹ بکس، پین، رجسٹر، حتیٰ کہ بیگ کی چھوٹی جیبیں بھی دیکھ ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت آ گئی۔ میں نے ردا کو کہا، قسم سے کل رات یہ خط میرے بیگ میں تھا، میں نے خود رکھا تھا تاکہ تجھے دکھاؤں، مگر اب یہ غائب ہے۔ ردا نے ایک لمبی آہ بھری اور کہکہا لگا کر کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ تیری تھکن اور وہم کا اثر ہے۔ زیادہ دیر تک سوئی دھاگے سے کھیلتی رہتی ہے تو، دماغ بھی تیرے ایسا ہی جال بن دیتا ہے، خواب جیسی چیزیں بھی حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ میں نے ضد کی، ردا یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت تھی، میں نے اسے پڑھا تھا، اس کی نیلی روشنائی دیکھی تھی، وہ الفاظ دل کو ہلا دینے والے تھے۔ تو مانے یا نہ مانے مگر یہ سب سچ ہے۔ ردا نے میری طرف ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، چلو چھوڑو، پڑھائی پر دھیان دو، یہ چیزیں بس وقت ضائع کرتی ہیں۔ مگر میں خاموش ہو گئی، میرے اندر سوالوں کی ایک بھیڑ اٹھی ہوئی تھی۔ آخر وہ خط کہاں گیا؟ اگر یہ وہم تھا تو پھر کل رات میرے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ کیا تھا؟ اگر یہ حقیقت تھی تو پھر آج غائب کیسے ہو گیا؟ میرا دماغ بار بار انہی سوالوں میں الجھتا رہا۔ یونیورسٹی کے بعد جب شام کو گھر پہنچی تو میرے قدم بہت بوجھل تھے، جیسے جسم میں کوئی جان ہی نہ رہی ہو۔ اماں نے پوچھا، کیوں بیٹی آج اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ میں نے بہانہ کیا، امی بس آج کلاسیں زیادہ تھیں، اور کمرے میں جا کر بیگ زور سے پھینک دیا۔ میں نے سوچا دوبارہ بیگ کھول کر دیکھوں، شاید کہیں چھپ گیا ہو، مگر اندر کچھ نہیں تھا، خالی خالی جیبیں، بس کتابیں اور کاپیاں۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، جیسے کوئی چیز مجھے کمرے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ دراز کے پاس گئی، دراز کھولا تو اندر وہی خط موجود تھا، گلابی کاغذ پر نیلی سیاہی سے لکھا ہوا، جیسے کسی نے ابھی ابھی رکھا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی کے پردے اپنی جگہ تھے، کوئی اندر نہیں آیا تھا، مگر خط وہاں موجود تھا، بالکل ویسے ہی جیسے رات کو تکیے کے نیچے تھا۔ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم چاہو یا نہ چاہو مگر میری نظر تم پر ہے، تمہاری محنت، تمہاری تھکن، تمہاری خاموش دعائیں سب میرے دل میں اترتی ہیں۔ میں نے خط پڑھتے ہی سانس روک لیا، جیسے پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ساتھ ہی مجھے وہ وظیفہ یاد آ گیا، سورۃ الجن والا عمل جو میں نے محلے کے بابا سے لیا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا کہ شاید اس عمل کا اثر ہی ہے، شاید واقعی کوئی جن میری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ مگر اگلے لمحے میں نے خود کو ڈانٹا اور کہا، نہیں، یہ سب بے بنیاد ہے، جنات کہاں آتے ہیں، یہ بس میرا فہم ہے۔ مگر پھر خط کی خوشبو میرے ہاتھوں پر پھیل گئی اور میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں بچا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ابا کی آنکھوں میں اکثر ایک عجیب سی اداسی رہنے لگی تھی، وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔
پینشن کے پیسوں میں بمشکل گھر چلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چپ چاپ بیٹھے پنکھے کی طرف دیکھتے رہتے جیسے کوئی حساب لگا رہے ہوں۔ اماں صبح و شام ایک ہی فکر میں رہتی تھیں کہ اب بڑی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ جب وہ میری بات کرتی تھیں تو ان کے لہجے میں ایک دباؤ اور بے بسی صاف جھلکتی تھی۔ ایک دن اماں نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تیرے ابو کے پاس زیادہ جمع پونجی نہیں ہے، سوچنا پڑے گا کہاں اور کیسے تیرا رشتہ ہو۔ میں نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا، اماں ابھی تو میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، کچھ وقت تو دیں مجھے، ذرا سانس لینے کا موقع تو ملے۔ اماں نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا، بیٹی وقت انتظار نہیں کرتا، اور پھر یہ رشتوں والے کہاں صبر کرتے ہیں، وہ تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کوئی اچھی لڑکی ملے اور کہاں جہیز کے حساب سے بات بن جائے۔ اماں کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں آپ ہی بتائیں جہیز کہاں سے آئے گا، ہم تو مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ ابا کا چہرہ سامنے آیا، ان کی جھکی کمر اور دھیمی آواز یاد آئی۔ وہ اکثر کہتے تھے، بس اللہ سے دعا ہے کہ بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، شادی اپنے وقت پر ہو جائے۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا کہ ابا کی فکر تو بالکل جائز ہے، لیکن ان حالات میں وہ خط جو مجھے مل رہے تھے، وہ گلابی کاغذ پر نیلی سیاہی کے الفاظ میرے دل کو ہلکا کر دیتے تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئے ڈر میں بھی ڈال دیتے تھے۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ ایک رات کھانے کے بعد ابا نے آہستہ سے اماں سے کہا، مجھے کسی دوست نے بتایا ہے فلاں جگہ ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکا بینک میں نوکری کرتا ہے، لیکن ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں، جہیز میں کم از کم فرنیچر اور سونے کے زیورات مانگ رہے ہیں۔ اماں نے کہا، اللہ خیر کرے، اتنے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ پھر دونوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اماں نے کہا، بیٹی اگر تجھے پسند نہ ہو تو بات آگے نہیں بڑھائیں گے، لیکن دیکھ لے، لڑکا اچھا ہے، نوکری کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل ہی دل میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، اماں ابا، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں شادی کے قابل ہوں، لیکن میرا دل ابھی مطمئن نہیں ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی ہم نے تو ہمیشہ تیری خوشی چاہی ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر شاید کوئی اچھا رشتہ نہ ملے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، میرا نصیب بھی وہی لکھے گا جو بہتر ہوگا۔ ابا نے سر ہلایا اور خاموش ہو گئے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں آئی اور بیگ کھولنے لگی تو اچانک دراز میں ایک اور خط لکھا ملا، جیسے کوئی وہاں رکھ گیا ہو، جبکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر دکھ سے بچاؤں گا، تمہارے نصیب کو میں خود سنواروں گا۔ یہ پڑھتے ہی میرا دل جیسے کام کیا۔ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح تسلی دیتا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے خط بیگ میں چھپایا اور اگلے دن ردا کو پھر دکھانے کا سوچا۔ صبح ناشتے پر اماں نے پھر شادی کا ذکر چھیڑا اور بولی، میں تو ہر رات جاگ جاگ کر سوچتی ہوں کہ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو تیرے ابو کہاں سے خرچ اٹھائیں گے؟ میں نے کہا، ماں بار بار کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ بڑا کارساز ہے۔ لیکن دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا، کیا یہ سب وظیفے کا اثر ہے یا واقعی کوئی جن میرے پاس موجود ہے جو مجھے خط لکھتا ہے؟ یونیورسٹی میں نے ردا کو خط دکھایا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، لگتا ہے تجھے کسی نے ڈرا دیا ہے، یہ سب تیرے ذہن کا وہم ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ خط تو حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ردا نے کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ سوچ کہ ایسے وقت میں جب گھر والے تجھ پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ خفیہ تحریریں تیرا سہارا ہیں یا تجھے اور مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ میں خاموش ہو گئی۔ واقعی سوال بڑا تھا۔ جب شام کو گھر واپس آئی تو ابا پھر حساب کتاب میں بیٹھے ہوئے تھے، بجلی کے بل کو دیکھتے اور بڑبڑاتے کہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے۔ اماں کچن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ تھکن سے چور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں ذرا آرام کر لیں، کام میں کر لیتی ہوں۔ اماں نے کہا، بیٹی تو پہلے ہی دن بھر محنت کرتی ہے، سلائی کرتی ہے، پھر پڑھائی بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا، اماں یہ سب میرا فرض ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، یہ سب کرنا میرا قرض ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سی جنگ تھی، ایک طرف والدین کی پریشانیاں، ایک طرف رشتوں کا دباؤ، اور دوسری طرف یہ پراسرار خط جو جیسے کسی اندیکھی طاقت کا وعدہ تھے کہ وہ سب سنوار دے گا۔ لیکن دل کے اندر کہیں ایک خوف بھی تھا کہ اگر یہ سب جنوں کا کھیل ہوا تو کیا میں اپنی زندگی کو کس خطرے میں ڈال رہی ہوں؟
اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا تو ایک اور خط موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا، فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمہارے خواب بھی پورے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر کیا یہ خفیہ محبت مجھے اس گھریلو دباؤ سے نجات دلائے گی یا کسی نئے امتحان میں ڈال دے گی؟ اور اس سوال نے مجھے پوری رات جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن صبح سے ہی میرا دل عجیب سا بے چین تھا، جیسے کوئی اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا ہو۔ اماں کچن میں تھیں اور میں جھاڑو دینے کے بعد کمرہ سمیٹ رہی تھی، کتابیں ترتیب دے رہی تھی اور دراز میں پڑے کاغذات دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے خط میرے سامنے آ گئے جو کئی دنوں سے مجھے کسی اندیکھی طاقت کی طرف سے مل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرائی اور دل ہی دل میں سوچا کہ آخر یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کب تک میں ان الفاظ کے سہارے اپنی بے بسی اور گھر کے مسائل کو بھولنے کی کوشش کروں گی؟ دل نے کہا کیوں نہ آج ذرا مذاق ہی کر لوں، بس ایک کھیل سمجھ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے ایک خالی کاغذ نکالا اور نیلی بال پوائنٹ سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ دیا، اگر اتنے ہی دلیر ہو تو سامنے آؤ۔ لکھنے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کاغذ تہہ کیا اور دراز میں ہی رکھ دیا۔ پھر خود سے کہا، دیکھتے ہیں اب کون آتا ہے سامنے، کون سا عاشق ہے جو سامنے آنے کی ہمت کرے گا۔ اماں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹی ذرا آٹا چھان دے، تو میں کچن میں چلی گئی۔ سارا دن معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ ابا شام کو آئے تو ان کے چہرے پر وہی تھکن اور اداسی تھی۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور اماں سے خرچ پانی کا ذکر کرنے لگے۔ میں نے کچن میں کھانا بنایا، پھر سب کے ساتھ کھایا اور رات کو جب اپنے کمرے میں آئی تو عجیب سا سکوت تھا۔ پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز اور باہر گلی سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو آج کام بہت ہو گیا ہے، جلدی سو جاتی ہوں۔ میں نے بستر سیدھا کیا، تکیہ رکھا اور لائٹ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک کھڑکی کی طرف نظر گئی۔ وہاں پردے ہل رہے تھے، حالانکہ ہوا اتنی تیز نہیں چل رہی تھی۔ دل نے کہا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر جیسے کسی نے آہستہ سے کھڑکی کو چھوا ہو، ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں ساکت ہو گئی۔ دل تیز دھڑکنے لگا اور یاد آیا وہ کاغذ جس پر میں نے مذاق میں لکھا تھا کہ اگر اتنے ہی دلیر ہو تو سامنے آؤ۔ خدا نہ کرے واقعی کوئی سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے خود سے کہا، پاگل پن کر دیا ہے تو نے یہ سب لکھ کر، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے پاس پردہ ہلنے لگا اور جیسے کوئی سائے کی طرح باہر کھڑا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے دبک کر بستر کے کونے میں خود کو سمیٹ لیا اور کان لگا کر سننے لگی۔ باہر سے جیسے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی ہو، جیسے کوئی بہت آہستگی سے زمین پر چل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ لیکن اندر سے ایک اور آواز کہہ رہی تھی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی ہے جو تیرے الفاظ کو سن رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں اور کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو پردے کے پیچھے سایہ صاف دکھائی دیا، جیسے کوئی کھڑا ہو اور سانس لے رہا ہو۔ میری سانسیں بھی رکنے لگیں۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، کون ہے؟ مگر جواب نہ آیا، بس پردہ تھوڑا سا ہلا، پھر جیسے کوئی ہلکا سا سرک کر پیچھے ہٹا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دل ہی دل میں کہا، یہ سب وہم ہے۔ لیکن پھر وہی چاپ دوبارہ سنائی دی، جیسے کوئی میری کھڑکی کے گرد آہستہ آہستہ چکر لگا رہا ہو۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا، یہ میرا امتحان ہے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لیکن دل کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ میں نے دوبارہ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہاں وہی پرانا خط رکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں ہر دکھ سے بچاؤں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط نکالا اور اندھیرے میں لفظوں کو دیکھنے لگی، گویا وہ مجھے تسلی دے رہا ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب جو کھڑکی کے پاس ہلچل ہو رہی تھی، کیا یہ انہی کا جواب ہے؟ کیا وہ واقعی سامنے آنے والے ہیں؟ رات کا سکوت اب مجھے چبھنے لگا تھا۔ میں نے اماں ابا کو آواز دینے کا سوچا، مگر پھر ڈر گئی کہ اگر واقعی کچھ ہوا تو وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے یہ مذاق میں لکھا تھا، میں نے کوئی چیلنج نہیں کیا تھا، یہ سب میرا کھیل تھا۔ لیکن اب یہ سب کھیل نہیں لگ رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے دو دنیائیں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ ایک طرف میرا عام سا گھریلو ماحول جہاں اماں آٹا گوندتی ہیں اور ابا اخبار پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ پراسرار سایہ جو میرے الفاظ کے جواب میں میرے سامنے آنے کو تیار کھڑا ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس دوبارہ نظر ڈالی تو ایک لمحے کو جیسے کسی کی آنکھوں کی جھلک نظر آئی۔
میرا دل دھڑک کر رک گیا اور میں نے چادر اپنے اوپر کھینچ لی، جیسے چھپنے سے کوئی بچ جائے گا۔ پھر بہت دیر تک خاموشی چھا گئی اور صرف میرے دل کی دھڑکن سنائی دیتی رہی، جیسے کسی نے میری جان کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ رات میرے لیے کبھی نہ بھولنے والی رات تھی، کیونکہ میں نے پہلی بار یہ مان لیا تھا کہ یہ خطوط محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے کوئی ایسا ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور میرے مذاق بھرے جواب نے جیسے اسے میری طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اتوار کا دن ہمیشہ سے ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے لیے مخصوص رہا ہے۔ صبح سے ہی اماں نے آواز دے دی تھی کہ بیٹی آج پردے اور چادریں بھی دھو ڈالنا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد کمرے سے سب پردے اتارے اور پھر صحن میں رکھا پرانا ٹب پانی سے بھرنے لگی۔ اماں ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، صابن اچھی طرح رگڑنا، دھوپ تیز ہے، آج سب جلدی خشک ہو جائیں گے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنا دوپٹہ سر پر کس کر باندھ لیا تاکہ دھوپ سے بچ سکوں۔ پھر میں نے ساری چادریں اور پردے ایک ایک کر کے رگڑنے شروع کیے۔ ہاتھوں کی جلد جلنے لگی، لیکن اماں کی ہدایت ذہن میں گونج رہی تھی، بیٹی سفید کپڑوں کو زیادہ رگڑنا ورنہ پیلے رہ جائیں گے۔ میں پانی چھڑکتی رہی، صابن جھاگ اڑاتی رہی اور ایک ایک کپڑا ٹب سے نکال کر بالٹی میں ڈالتی رہی۔ جب سب دھل گئے تو اماں نے کہا، لے اب انہیں چھت پر لے جا اور رسی پر ڈال دے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی۔ دھوپ تیز تھی، آنکھوں کو چبھ رہی تھی، لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا کہ آج کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں نے رسیوں پر چادریں پھیلانی شروع کی، ایک ایک کر کے کپڑے لٹکاتی گئی کہ اچانک ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ وہ خوشبو ایسی تھی جیسے کسی قیمتی عطر کی ہو۔ نہ کبھی ایسی خوشبو کسی گلی میں سونگھی تھی، نہ کبھی کسی تقریب میں۔ میرا دل دھڑک کر رہ گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو چھت پر اور کوئی نہیں تھا، بس ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا، شاید کسی کے گھر سے خوشبو آئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں ایک دھیمی مگر گہری آواز اترنے لگی، رکو۔ میں ٹھہر گئی، جیسے میرے قدموں کے نیچے زمین جم گئی ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ ایک غیر معمولی حسین نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے قد میں ایک روب تھا، آنکھیں سرخ اور چمکدار جیسے شعلے جل رہے ہوں، مگر چہرہ اتنا دلکش کہ نظر ہٹانا ناممکن ہو جائے۔ اس کی پیشانی پر عجیب سا نور تھا، بال ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ میں ایک پل کو سوچ ہی نہ سکی کہ یہ انسان ہے یا خواب۔ میرے لبوں سے آواز تک نہ نکلی، میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، تم نے مجھے بلایا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ میں نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی وہی ہو جو خط لکھتا ہے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، ہاں، میں وہی ہوں جو تمہیں ہر رات اپنے دل کے جذبات لکھ کر دیتا رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جسے تم نے مذاق میں بلایا تھا، اور میں نے تمہاری پکار سن لی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے والا تھا۔ مجھے لگا میں چیخ اٹھوں گی، لیکن آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ قریب آنے لگا تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے فوراً دوپٹہ سختی سے لپیٹا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑ گئی۔ نیچے اترتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے اماں کو دیکھا جو صحن میں دالان میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے پسینہ صاف کیا اور پانی کے گھونٹ بھرے۔ اماں نے میری حالت دیکھ کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اماں، دھوپ زیادہ لگ گئی ہے شاید۔ انہوں نے کہا، جا آرام کر لے۔ مگر میرے دل کی حالت ایسی تھی جیسے طوفان اٹھا ہو۔ کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب وہم تھا، یہ سب میرا خیال تھا۔ لیکن پھر میرے کانوں میں اس کی آواز گونجنے لگی، اب میں آیا ہوں، تم نے بلایا تھا۔ دل نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ سب وہم ہے۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک اور خط رکھا تھا، جس پر نیلی روشنائی میں لکھا تھا، اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں خط پڑھتے ہی کانپ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا یہ جن ہے یا کوئی سایہ ہے جو میرے آس پاس رہتا ہے؟ میں نے قرآن اٹھایا اور پڑھنے لگی، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ حسین چہرہ ابھر کے آتا رہا۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کھیل ہے، مجھے اس سے بچنا ہوگا۔ لیکن اگلے لمحے دل کہتا تھا کہ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ پھر وہ میرے دکھوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ میری پریشانیوں کا بوجھ کیوں بانٹتا ہے؟ یہ سوالات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ شام تک میں کاموں میں لگی رہی، مگر بار بار چھت کی طرف نظریں اٹھ جاتی کہ جیسے وہ اب بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا، آج کپڑے میں خود سمیٹ لوں گی۔ اماں نے کہا،
بیٹی دن بھر کی محنت کے بعد تو تھک جاتی ہے۔ پھر بھی میں ضد کر کے اوپر گئی اور سارا وقت دل دھڑکتا رہا کہ کہیں وہ دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ جب کپڑے تار سے اتارے اور نیچے آئی تو خود سے کہا کہ کل کا دن کیا لائے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ وہ خط لکھنے والا دراصل کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جو میری دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ رات عجیب سی خاموشی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھا ہوا دیا بجھ چکا تھا۔ میں تھکن کے مارے اتنی گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ جیسے دنیا سے کٹ گئی ہوں، مگر آنکھ کھلتے ہی مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ دن بھر کی محنت، اماں کی آوازیں، چھت پر کپڑے دھونے کا جھنجھٹ، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ جب چھت پر ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ منظر بار بار دماغ میں گونجنے لگا اور دل جیسے کسی انجانی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے چادر اپنے اوپر کھینچ لی اور کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر دیا۔ حالانکہ گھر کے سب افراد سوئے ہوئے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، کوئی میری سانسوں کے ساتھ سانس ملا رہا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ سب وہم ہے، شاید دن بھر کی تھکن نے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے کھڑکی کی جالی کے پاس ہلکی سی آہٹ سنائی دی تو میرا بدن کانپ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بار بار کلمہ پڑھنے لگی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اسی دوران اندر ہی اندر میں سوچتی رہی کہ کل جو کاغذ پر میں نے مذاق میں لکھا تھا اس کا کیا اثر ہوا؟ کہیں واقعی یہ سب اسی کا نتیجہ تو نہیں؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب محض ایک اتفاق ہے، مگر پھر وہ دلکش خوشبو یاد آتی جو چھت پر پھیلی تھی، اور وہ نوجوان کی سرخ آنکھیں جنہوں نے میرا وجود ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اماں آوازیں دے رہی تھی، بیٹی اٹھ جا، ناشتے کے برتن دھونے ہیں اور آج صحن بھی دھونا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اماں نے حیرت سے کہا، رات کو دروازہ اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ میں نے گھبرا کر کہا، بس اماں نیند میں لگا دیا ہوگا۔ اماں نے زیادہ سوال نہ کیا اور اپنے کاموں میں لگ گئیں، لیکن میرا دل اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ سارا دن خود کو مصروف رکھا، کبھی باورچی خانے میں، کبھی صحن میں، مگر جیسے ہی شام کا سایہ پھیلا میرا خوف بڑھنے لگا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں، اور اگر جھوٹ ہے تو کیوں ہر بار کوئی نہ کوئی نشان سامنے آ جاتا ہے۔ رات ہوتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ پھر اندر سے بند کر لیا کہ شاید یوں سکون ملے، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا کھڑکی سے اندر آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، ڈر کیوں رہی ہو؟ تم نے مجھے بلایا تھا، اور اب چھپ کیوں رہی ہو؟ میں نے کاغذ کو جلدی سے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ دل چاہا کہ اماں کو بتا دوں، لیکن پھر ڈر لگا کہ اگر وہ مذاق سمجھیں تو میرا ہی مذاق بن جائے گا، اور اگر سچ مان لیں تو گھر میں خوف کی فضا پھیل جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ راز اپنے دل میں ہی رکھوں گی، مگر روز نئے خط ملنے لگے۔ کبھی کاغذ پر لکھا ہوتا کہ تمہارے بالوں سے خوشبو آ رہی ہے، کبھی لکھا ہوتا کہ میں تمہیں چھت سے دیکھ رہا ہوں، کبھی کہتا کہ تم نے جو ہنسی مذاق کیا تھا وہ میرے لیے حقیقت ہے۔ ہر خط پڑھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کبھی غصہ آتا کہ آخر یہ کون ہے جو میرا سکون چھین رہا ہے، کبھی سوچتی کہ شاید یہ کسی محلے کے لڑکے کی شرارت ہے، لیکن پھر یاد آتا کہ وہ سرخ آنکھیں عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی اور ہر بار سوچتی کہ اماں ابا کو کیسے بتاؤں، مگر پھر ان کی مصروفیت دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ راتوں کو نیند آنے سے پہلے عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی لگتا جیسے کوئی کھڑکی پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا ہے، کبھی لگتا کہ میرے نام سے کوئی پکار رہا ہے۔ میں کلمہ پڑھتی اور کانوں میں چادر دے کر دبک جاتی، دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ یہ سب وہم ثابت ہو جائے اور صبح کا سورج نکل آئے۔ اگلی صبح اماں نے کہا، بیٹی تیرے چہرے پر نیند کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اماں کچھ نہیں، بس کل کپڑے دھونے کی تھکن ہے۔ اماں نے سر ہلایا اور کہا، تھک جاؤ تو مجھے کہہ دیا کرو، مگر مجھے کسی طرح آرام نہ ملتا۔ ہر گزرتی رات میری جان پر بھاری تھی۔ میں سوچتی رہتی کہ اگر یہ سب خواب ہے تو اتنا مسلسل کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ کئی بار ارادہ کیا کہ مسجد کے امام صاحب سے بات کروں، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی، کہیں گھر کی عزت اور باتیں لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ خوف ہر روز بڑھتا جا رہا تھا اور خط بھی زیادہ آتے جا رہے تھے۔ میں نے ان خطوں کو صندوق میں چھپانا شروع کر دیا، مگر دل ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ اب ہر رات اندر سے بند کرتی اور کھڑکی پر پردہ ڈال دیتی، مگر پھر بھی لگتا جیسے کوئی اندر جھانک رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ خوشبو آ کر میرے کمرے میں بس جاتی، جیسے کسی نے میرے قریب سانس لیا ہو،
اور میں خود کو پتھر کی طرح بے جان محسوس کرتی۔ یہی کیفیت دنوں تک جاری رہی اور میں نے جان لیا کہ یہ سب کوئی معمولی کھیل نہیں بلکہ کچھ ایسا ہے جو میری زندگی بدلنے والا ہے۔ خوف کے باوجود میں نے یہ راز اپنے دل میں ہی رکھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اور یوں میری اپنی دنیا اجڑ جائے گی۔ اس طرح میرے دن اور رات ایک دوسرے سے الگ نہ رہے، سب کچھ خوف اور راز میں ڈوب گیا اور میں اپنی ہی چھت کے نیچے اجنبی سی زندگی گزارنے لگی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور میں کمرے میں بیٹھی اپنی پرانی نصاب کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ دل بھی ادھر ادھر لگ رہا تھا اور دماغ بار بار اسی پراسرار وجود کی باتوں کی طرف بھٹک رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ گھر کے حالات ہی اتنے نازک ہیں کہ ان کے بارے میں نہ سوچوں تو بہتر ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور چادر اوڑھ کر کمرے کے کونے میں رکھی بالٹی کو سیدھا کرنے لگی۔ اتنے میں اچانک صحن سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں دوڑ کر باہر آئی تو دیکھا کہ اماں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بالٹی الٹ گئی تھی اور پانی پورے صحن میں پھیل گیا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، اماں یہ کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر روتے ہوئے کہا، اماں آنکھیں کھولیں، پلیز کچھ تو بولیں۔ لیکن ان کے ہونٹ بس ہل رہے تھے اور آواز جیسے اندر ہی کہیں دب گئی ہو۔ میں دوڑ کر کمرے سے پانی کا گلاس لائی اور ان کے ہونٹوں سے لگایا، لیکن زیادہ پانی اندر نہیں جا سکا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں خود بھی رونے لگی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی، ابا کہاں ہیں؟ کوئی آئے، میری مدد کرے۔ اتنے میں اللہ کا کرم ہوا کہ دروازے کی کنڈی بجی اور ابا اندر داخل ہوئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا اماں گر گئی ہیں، کچھ بول نہیں رہی، آپ جلدی کچھ کریں۔ ابا نے فوراً صورتحال دیکھی اور کہا، یہ تو دل کا دورہ لگتا ہے، میں دوڑ کر رکشے والے کو آواز دیتا ہوں، تم دروازہ کھولو۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور ابا رکشے والے کے ساتھ اماں کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ میں بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ رکشے کے اندر اماں کو سہارا دیتے ہوئے میں نے کہا، ابا اللہ خیر کرے، ہسپتال جلدی پہنچیں۔ ابا کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ بار بار دعائیں پڑھ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسیں دوڑ کر آئیں اور اماں کو اندر لے گئیں۔ ہم باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ ابا کے ہاتھ لرز رہے تھے اور میں ان کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بروقت لانے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی ہے۔ ان کو دل کا دورہ ضرور پڑا تھا لیکن ابھی حالت سنبھل گئی ہے، آپ دعا کریں اور دوا کا خیال رکھیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ ایک طرف اماں کی بیماری اور دوسری طرف گھر کے سارے کاموں کی فکر، سب کچھ میرے کندھوں پر آ پڑا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی ہمت رکھنا، مجھے تو روزی کمانے جانا ہے اور اماں کی دیکھ بھال تجھے ہی کرنی ہوگی۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں سوچا کہ ہاں، یہ بوجھ تو مجھے ہی اٹھانا ہے۔ گھر کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، چھوٹے چھوٹے کام سب میرے ذمے ہو گئے اور ساتھ ساتھ اماں کو دوا بھی دینا۔ لیکن جب رات کو سب سو جاتے تو وہی پراسرار وجود یاد آتا جس نے میری زندگی کو الجھا دیا تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ یہ سب سوچوں ہی نہ، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اماں کے کمرے کے قریب بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی وہی خوشبو آتی جس نے مجھے پہلے چونکایا تھا، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے اور میری مصیبتوں کا گواہ بن رہا ہے۔ دل میں کبھی ڈر بھی لگتا، کبھی ایک عجیب سا سکون بھی ہوتا کہ شاید کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اور جو میری تنہائی میں میرے ساتھ ہے۔ گھر کے معمولات اب ایسے ہو گئے تھے کہ صبح اٹھتے ہی اماں کو دوا دینا، پھر ناشتے کا انتظام کرنا، ابو کے لیے کھانے کا ڈبہ تیار کرنا اور پھر جھاڑو پوچھا لگانا۔ شام کو کبھی گلی کی ہمسائے آ کر کہتی، تم بہت ہمت والی ہو، سب کچھ سنبھال رہی ہو۔ لیکن میرے دل کی گہرائی میں کوئی کہانی چل رہی تھی، کوئی کشمکش تھی جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ کبھی سوچتی کہ یہ سب راز اماں کو بتا دوں، لیکن ان کی بیماری دیکھ کر چپ ہو جاتی کہ کہیں ان پر بوجھ نہ بڑھ جائے۔ ابا کو بتانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس تو پہلے ہی 1000 فکریں ہیں۔ رات کو جب اماں کی دوا دینے کے بعد کمرے میں واپس آتی تو کھڑکی کے پاس وہی کاغذ پڑا مل جاتا۔ کبھی اس میں دعائیہ الفاظ ہوتے، کبھی وہ عجیب سا جملہ کہ تم نے بلایا تھا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سب کچھ میرے اندر ایک جنگ پیدا کر رہا تھا۔ ایک طرف میں گھریلو ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اماں کی صحت کا خیال کروں، گھر کے کام سب سنبھالوں اور ابا کی پریشانی کو کم کروں۔ دوسری طرف وہ جنزادہ اپنی موجودگی ظاہر کرتا رہتا تھا، کبھی خط کے ذریعے، کبھی خوشبو کے ذریعے، کبھی آہٹ کے ذریعے، اور میں سوچتی رہتی تھی کہ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو صرف مذاق میں جواب دیا تھا، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
لیکن پھر اندر سے ایک آواز آتی کہ شاید یہ سب قسمت کا لکھا ہے، شاید کوئی پوشیدہ راز ہے جو میرے سامنے کھل رہا ہے۔ اسی کشمکش میں میری راتیں بے چین اور دن تھکے ہوئے گزرنے لگے۔ کبھی سوچتی سب چھوڑ چھاڑ کر چیخ دوں کہ مجھے بچاؤ، لیکن پھر خیال آتا کہ اگر یہ سن کر سب میرا مذاق اڑانے لگیں گے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے میں خاموش رہی اور اپنی دنیا میں یہ بوجھ لیے جی رہی تھی، ایک طرف اماں کی بیماری اور گھر کی فکر، دوسری طرف وہ پراسرار وجود جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور میں چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ رات بہت بھاری تھی۔ میں نے دن بھر اماں کے لیے دوڑ دھوپ کی، ابا کی فکر کو برداشت کیا، اور آخر کار جب سب سو جانے لگے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور کوشش کی کہ جلدی نیند آ جائے، لیکن آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ عجیب سا خوف اور عجیب سا سکون دونوں ساتھ ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے سر گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں وہی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا، اور پھر اچانک وہی مانوس سی آواز نرم لہجے میں سنائی دی کہ میں تمہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری خدمت، محنت اور معصومیت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ آخر کیوں میرے پیچھے ہو؟ اس پر وہ بولا، میں کوئی اجنبی نہیں، میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں جب تم اماں کی خدمت کرتی ہو، جب ابا کی پریشانی کے باوجود ہمت باندھ لیتی ہو، جب اپنے سلائی کے پیسوں سے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہو۔ تمہاری زندگی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں اور اب اس چاہت کو چھپا نہیں سکتا۔ میں جلد تمہارے گھر رشتہ لاؤں گا اور انکار نہیں سنوں گا۔ میرے اندر جیسے آگ اور پانی کی کیفیت تھی، ایک طرف خوف کہ یہ سب کچھ عام نہیں، دوسری طرف دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون کہ کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے، میری محنت کو دیکھتا ہے، میری قربانیوں کو پہچانتا ہے۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر کہا، لیکن تم انسان نہیں ہو، نہ جانے کیا حقیقت ہے تمہاری، اور میرا دل پھر بھی مانتا ہے کہ یہ سب خواب ہے۔ وہ بولا، خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم جس محبت کے لیے ترستی رہی ہو، وہ محبت اب تمہارے سامنے ہے۔ میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں اور بس دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے اور کیوں میرے دل کو الجھا دیا ہے؟ پھر نہ جانے کب نیند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں باورچی خانے میں گئی۔ اماں بھی آرام کر رہی تھیں اور ابا نماز کے بعد باہر نکل گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے کاؤنٹر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر بڑے اہتمام سے کچھ تازہ پھل رکھے تھے اور ساتھ ہی جوس کی بوتل بھی رکھی تھی۔ ساتھ ایک چھوٹا سا پرچہ بھی تھا جس پر لکھا تھا، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے، اب سے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پرچہ ہاتھ میں لیا اور دل جیسے بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی اور زبان پر بس یہی جملہ آیا، یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے گھر کے حالات جانتا ہے، میرے دل کے دکھ پہچانتا ہے؟ اس وقت مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ میرے کندھوں سے ہلکا ہوا ہے، جیسے میری دعائیں کسی نہ کسی شکل میں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر فوراً یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ یہ سب کہاں تک درست ہے؟ اگر اماں یا ابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے جلدی سے وہ پرچہ اپنی کتابوں کے بیچ چھپا دیا اور پھلوں کو ایسے انداز میں رکھ دیا جیسے یہ میں ہی بازار سے لائی ہوں۔ جب اماں اٹھیں تو کہنے لگیں، آج ناشتے کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا، اماں کچھ پھل لے کر آئی تھی اور آپ کے لیے جوس بھی بنایا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولی، بیٹی اتنی صبح کیسے لے آئیں؟ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، اماں رکشے والے کو پیسے دے دیے تھے، اسی نے لا کر دیا۔ میں نے اماں کو ناشتہ دیا اور خود کچن کے کونے میں کھڑی آنسو پونچھتی رہی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، یہ کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے اور میری مشکلیں بانٹنا چاہتا ہے، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ یہ سب خطرہ ہے، یہ سب امتحان ہے، مجھے ہوشیاری سے قدم رکھنا ہوگا۔ دن بھر میں وہ پرچہ بار بار یاد کرتی رہی اور ہر بار دل کے اندر ایک نرم گوشہ جنم لیتا رہا۔ شاید میں مان رہی تھی کہ وہ جن زیادہ ہی صحیح، لیکن اس کی محبت میں سچائی تھی، اور یہی سچائی میرے دل کو ہلا رہی تھی اور میری تنہائی کو بھرتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری دعاؤں کا رنگ بدل گیا۔ کبھی دل سے دعا نکلتی کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے، اور کبھی دل چاہتا کہ یہی آزمائش میری زندگی بن جائے اور میرا سہارا یہی پراسرار محبت ہو۔ شام کا وقت تھا۔ اماں نے کہا، بیٹی ذرا چادر اوڑھ لو، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے جلدی سے کمرے کی صفائی کی، صحن میں پانی چھڑکا اور باورچی خانے میں جا کر چائے کے برتن ترتیب دیے۔ ابھی میں نے چادر اوڑھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دروازہ کھولا
تو ایک باوقار سی عورت اندر آئیں۔ ان کے ساتھ 2 نہایت پیارے بچے بھی تھے اور ان کے پیچھے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ میں نے جیسے ہی اس نوجوان کی طرف دیکھا تو میرا دل جیسے رک سا گیا، میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی انداز جو میں نے چھت پر دیکھا تھا اور جس کی موجودگی نے کئی دنوں سے میری راتوں کو بے چین رکھا تھا۔ وہی میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنے اوپر قابو رکھنے کی کوشش کی اور نظریں جھکا لیں، لیکن دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ عورت جو ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے مسکرا کر کہا، میں صابر کی بڑی بہن ہوں، یورپ میں رہتی ہوں اور یہ میرے بچے ہیں۔ ہم پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ صابر نے کہا تھا کہ وہ یہاں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے والدین کو قائل کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر صابر کو شادی کرنی ہے تو پھر اسے والدین کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا، یورپ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اماں اور ابا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اماں نے کہا، بہن ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری لڑکی کو آپ قبول کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ عورت نے مسکرا کر کہا، ہم کسی دولت یا حیثیت کو نہیں دیکھتے، ہمیں بس ایک اچھی سلیقہ مند لڑکی چاہیے جو ہمارے بھائی کے دل کو سنبھال سکے، اس کا ساتھ دے۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا، یا اللہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہی حقیقت ہے جو میں دن رات سوچتی رہی؟ کیا یہ میرا وہی نصیب ہے جو ان خطوط کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہا تھا؟ گھر کے صحن میں سب بیٹھ گئے، چائے اور بسکٹ رکھے گئے۔ ابا نے کہا، دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر صابر واقعی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے کو تیار ہے تو پھر ہمیں لڑکی کی خوشی دیکھنی ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا، میں شرم سے نظریں جھکا گئی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ صابر کی باجی کہنے لگی، وہ تو شروعات سے ہی پاکستان میں رہنے کے حق میں تھا۔ کچھ دیر بات چیت ہوئی، کچھ رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا گیا اور آخر کار معاملہ طے ہو گیا۔ ابا نے کہا کہ اللہ کی رضا سے یہ رشتہ ہمیں قبول ہے۔ چند دنوں کے اندر ہی نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ محلے کی عورتیں مبارکباد دینے آنے لگیں۔ اماں کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو میں نے برسوں میں نہیں دیکھی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں سکون تھا کہ بیٹی کا بوجھ اتر رہا ہے، اور میرے دل کی دھڑکن ایک نیا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ نکاح کا دن آیا، مسجد میں لوگ جمع تھے۔ میں نے سفید کپڑوں میں سر ڈھانپ کر دعا کی کہ اللہ میرے اس سفر کو آسان کر دے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور یوں میں صابر کی بیوی بن گئی۔ گھر آ کر اماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی اللہ نے تیرے نصیب سنوار دیے، اور ابا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آج میں بہت مطمئن ہوں۔ چند دن گزرے تو صابر نے مجھے ایک دن کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس پر تمہیں حیرانی ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے وہ بابا جی جو تمہارے محلے کی مسجد میں تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے اور تمہیں وظیفہ بتایا تھا؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں یاد ہے، وہی جنہوں نے مجھے سورۃ الجن کا وظیفہ بتایا تھا۔ صابر مسکرایا اور بولا، وہ میں ہی تھا۔ میں نے اپنا روپ بدل کر یہ سب کیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری اصل فطرت دیکھوں، تمہارے صبر، محنت اور دل کی سچائی کو پرکھوں۔ تم نے جس خلوص سے وظیفہ پڑھا، جس خلوص سے اللہ کو یاد کیا، اس نے میرے دل کو جیت لیا۔ میں نے تمہارے قریب آنے کے لیے یہی راستہ چنا۔ میں سکتے میں آ گئی اور بس حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ صابر نے کہا، گھبراؤ مت، اب سب حقیقت ہے، میں تمہارا ہوں، تم میری ہو، اور اب یہ زندگی ہنسی خوشی گزرے گی۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے بدل گئی۔ صابر کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی اجنبی پن محسوس نہ ہوا۔ وہ میرے لیے سب کچھ لے کر آیا، میرے گھر والوں کے لیے سہارا بنا، اماں کی بیماری کا علاج کرایا، ابا کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، اور میرے لیے ایک ایسا ساتھی جس کی محبت خالص اور بے مثال تھی۔ میں نے سوچا، کبھی کبھی انسان کے نصیب کا راستہ اتنا پر اسرار ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پاتا، لیکن جب اللہ کی مرضی شامل ہو تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ میرا ڈر، میرا خوف، سب کچھ ایک حقیقت میں بدل گیا، اور اب میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔